ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے کعبے کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کے کعبے کے راج بن گئے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے۔ وہ مٹی اٹھا کے لے آتے، گارا بناتے، پتھر اٹھا کے لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اس پتھر پر جس کو مقام ابراہیم بننا تھا کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں چن رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ جب اوپر اٹھ گئیں تو سیڑھیاں تو تھی نہیں، نہ تعمیراتی سامان تھا، تو جب دیواریں اوپر اٹھ گئیں تو جو دیواریں اوپر اٹھتی گئیں وہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا گیا، اور وہ پتھر گویا سیڑھی بن گیا، اونچا ہوتا چلا گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ کعبے کی دیواریں باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، دونوں ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ ربنا تقبل منا، ہماری مزدوری قبول فرما لینا، مولا ہماری مزدوری قبول فرما لینا، اور تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر عرض کر رہے تھے اے ہمارے رب ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسا بنا دینا، ایسا بنا دے کہ ہماری گردنیں ہر وقت تیرے حضور جھکی رہیں، اور باری تعالیٰ پھر جو ہماری اولاد پیدا کر، اس ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کرنا۔ ہماری بھی دعا کی، مولا یہ تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری کی ہے، بیٹے کو چھوڑ گیا تھا یہاں بے آب ہو گیا ریگستان میں، تو نے حکم دیا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، میں نے چھری چلا دی تھی، تو نے حکم دیا نار نمرود آگ میں کود جا، میں کود گیا، میں نے انجام نہ دیکھا، تو نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دے، میں نے انجام نہ دیکھا، میں نے ذبح کر ڈالا۔ یہ تو تیرے کرم تھے کہ تو نے آگ سے بھی بچا لیا، تو نے بیٹا بھی بچا لیا۔ پھر تو نے فرمایا زوجہ اور بیٹے کو بے آب ہو گیا ریگستان میں چھوڑ جا، یہاں ان کے بچنے زندہ رہنے کی بھی امید نہ تھی، مولا میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب تو نے فرمایا یہاں میرا گھر بنا دو، گھر بنا دیا، مولا عمر بھر تیری نوکری کرتا رہا ہوں، آج ایک ہی مزدوری مانگتا ہوں، ہائے ہائے، آج عمر بھر کی نوکری اور محنت کی ایک ہی اجرت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں وہ محبوب جس کا نور تو نے ہمیں دکھایا تھا، جس کے حسن کا ہمیں جلوہ کرایا تھا، جس کا ہمیں شہدا بنایا تھا، جس پر ہم ایمان لائے تھے، مولا جس رسول کو جو آنا ہے دنیا میں، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے۔ ہائے ہائے، وہ دعا کہاں مانگی کھڑے ہو کر؟ اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب اس پتھر پر کھڑے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ تو یہ دعا حضور علیہ السلام کی ولادت کی کہ میری نسل میں حضور کو بھیج دے، یہ دعا کس جگہ کھڑے ہو کے مانگی؟ اس پتھر پر جسے مقام ابراہیم کہا گیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اللہ نے اس کا جواب دل میں مرحمت فرما دیا، ہدایت دی۔ سوال یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری زندگی اسی ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے تھے؟ ہزارہ پتھروں پر قدم آئے مگر کسی اور پتھر پہ آپ کے قدموں کو محفوظ نہ رکھا گیا۔ آج 3000 برس بیت گئے، 3000 برس، اس پتھر پہ قدم محفوظ رکھ لیے، اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا، اس پتھر کو کعبے کے صحن میں گاڑ دیا، اس پتھر کو ہر طواف کے بعد جائے نماز بنا دیا، قبلہ گاہ بنا دیا۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سجا دیے، محفوظ کر دیے۔ آخر اس پتھر کی حکمت کیا تھی؟ اس کی خاصیت کیا تھی؟ خاصیت سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتی کہ کئی پتھروں پر قدم لگے مگر یہ وہ پتھر تھا کہ جس پر کھڑے تھے تعمیر کعبہ کے دوران، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر رب سے مصطفیٰ مانگا تھا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے مجھ سے مصطفیٰ مانگا ہے، اے پتھر ان قدموں کے نشانوں کو اپنے سینے میں ثبت کر لے تاکہ صدیاں گزرتے جائیں، قدموں کے سب نشان مٹ جائیں گے مگر اے ابراہیم تیرے قدموں کے یہ نشان قیامت تک نہ مٹیں گے، کیونکہ جب میرا مصطفیٰ مبعوث ہوگا اور اس کی امت اس کعبے میں حج اور طواف کے لیے آئے گی، جس کی نظر اس پتھر پہ پڑے گی وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے قدم دیکھے گا، اسے یاد آئے گی کہ یہ نشان ہے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا کا۔